الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، عظمت، شان، بلندی اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اس دنیا میں امن و سکون اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جس معاشرے کے اندر امن و سکون ہوتا ہے، اس معاشرے کے بسنے والے لوگ ایک پرامن اور پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں. پھر اس معاشرے کا ہر فرد اپنے گھر کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی مال و دولت کے بارے میں، اپنی عزت کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے معاشرے اندر امن و سکون ہوتا ہے. اس کے برعکس جس معاشرے میں امن نہ ہو، جس معاشرے میں سکون نہ ہو، اس معاشرے کے رہنے والے لوگ پھر جو زندگی بسر کرتے ہیں وہ انتہائی کٹھن اور مشکل ہوتی ہے. جہاں کسی کی جان محفوظ نہ ہو، جہاں کسی کی عزت محفوظ نہ ہو، جہاں کسی کا گھر بار محفوظ نہ ہو، جہاں پھر دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں اسلحہ کی نوک پر ڈاکہ زنی کی واردات عام ہو، اس معاشرے کا رہنے والا ہر فرد انتہائی مشکل زندگی بسر کرتا ہے. پھر نہ زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے، اور پھر نہ ہی اللہ کی عبادت میں اس بندے کو سکون آتا ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے امن کی اہمیت اور امن کیسے ممکن ہے، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے بیان کرنی. امن کی اہمیت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھ لیں کہ امن اور سلامتی یہ دونوں لفظ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں ہیں.
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ الحشر کے آخری رکوع اور آخری آیات میں اپنے ان دونوں ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک امن کا نام ہے، ایک سلامتی ہے، یعنی السلام المؤمن۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی والا۔ المؤمن کا معنی کیا ہے؟ امن والا۔ یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام قرآن مجید میں 28ویں سپارے میں سورہ حشر کی آخری رکوع اور آخری آیات میں بیان کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ اللہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ناموں کا، اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کون ہے؟ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ اللہ وہ ذات ہے جس اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا اور کوئی مشکل کشا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ کون ہے؟ جو غیب کا علم بھی جاننے والا ہے اور جو حاضر کو بھی جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، جو بادشاہ ہے، جو عظمت والا ہے، السلام، جو سلامتی والا ہے، المؤمن، جو امن والا ہے، جو سلامتی والا ہے اور جو یہ سلامتی والا اور امن والا، یہ کس کے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ان دو ناموں سے پتہ یہ لگتا ہے کہ جو بندہ معاشرے کے اندر بد امنی پھیلائے گا، جو بندہ معاشرے میں ظلم کرے گا، جو بندہ معاشرے میں ڈکیتی کرے گا، جو بندہ معاشرے کے اندر چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں کرے گا، یعنی معاشرے کے اندر بد امنی پھیلائے گا، بے سکونی پھیلائے گا، بے چینی پھیلائے گا، ایسے بندے سے نہ اللہ محبت کرتے ہیں اور ایسے بندے سے نہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، کیونکہ امن و سلامتی یہ اللہ کی صفاتی نام ہے۔ اللہ امن کو پسند کرتا ہے، اللہ سلامتی کو پسند کرتا ہے، اور جو بندہ امن و سلامتی کو، یعنی امن و سلامتی نہیں پھیلائے گا بلکہ امن و سلامتی کے خلاف بد امنی پھیلائے گا، اللہ ایسے بندے سے محبت نہیں کرتے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا المسلم
من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ فرمایا مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان کی علامت کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ المسلم۔ ویسے تو مسلم عربی کے اندر اس اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، مسلم سے ہم مسلمان ہیں۔ مسلم عربی میں اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ڈالی گئی ہو اور اس اونٹ کی لگام اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، اور وہ مالک اس کو جہاں اس اونٹ کو بیٹھنے کا کہے گا وہ اونٹ بیٹھ جائے گا، جہاں وہ مالک اس کو اونٹ کو چلنے کا کہے گا وہ چلنا شروع کر دے گا، جہاں رکنے کہے گا رک جائے گا، جہاں تیز چلنے کا کہے گا تیز چلے گا۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری نکیل اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، ہمارا وہ مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ جہاں ہمیں کہے گا یہ کام کرو ہم نے کرنا ہے، جہاں ہمیں کسی کام سے روکے گا ہم نے رکنا ہے۔ ہم اپنی مرضی کی زندگی بسر کر سکتے، ہم اپنی زندگی کی زندگی ہم بسر نہیں کر سکتے، ہم اپنے خالق کے ماتحت ہیں، جو ہمارا خالق مالک اللہ ہے۔ نہ ہماری خوشی اپنی مرضی کی، نہ غمی ہماری اپنی مرضی کی، نہ عبادات اپنی مرضی کی، نہ اٹھنا بیٹھنا اپنی مرضی کا، نہ تجارت لین دین اپنی مرضی کا، نہ کاروبار اپنی مرضی کا۔ ہماری ساری چیزوں کے ماتحت ہم اللہ رب العالمین کے ہیں، جو اللہ کہے گا ہم ویسے ہی کریں گے۔ المسلم، مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ سوچئے گا اگر میری زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، میرے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، تو پھر تو میں مسلمان ہوں۔ یہ علامت کس نے بتائی ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کی پہچان بتائیے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، جس کی عزت، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت محفوظ نہ ہو، دوسرے کی غیبت کرنے والا ہو، دوسرے کو گالیاں دینے والا ہو، دوسرے پہ الزام لگانے والا ہو، دوسرے پہ بہتان لگانے والا ہو، یہ شخص مسلمان کہلوانے کا حق رکھتا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے سارے لوگ محفوظ ہوں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کے سارے نبی محفوظ ہوں، کہ اس کی زبان سے کسی بھی نبی کی گستاخی اور بے ادبی کے کلمات نہ نکلتے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے تمام صحابہ محفوظ ہوں، کوئی ایک ادنا سا بھی صحابی اس کی زبان سے اگر بے ادبی اور گستاخی نکلے تو سمجھ لیں کہ اس کی زبان سے صحابہ محفوظ ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء کرام، علماء امت اس کی زبان سے محفوظ ہو، سمجھ لیں وہ مسلمان ہے۔ وَيَدِهِ، اور اس کے ہاتھ سے، جس کے ہاتھ سے عورتیں محفوظ نہ ہوں، جس کے ہاتھ سے اس کے گھر میں کام کرنے والے نوکر اور خادم محفوظ نہ ہو، جس کے ہاتھ سے یتیم بچے اور بچیاں محفوظ نہ ہو، جس کے ہاتھ سے غریب لوگ محفوظ نہ ہو، ایسا بندہ مسلمان کہلوانے کا حق رکھتا نہیں ہے۔ کیونکہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی پہچان بتائی۔ اس لیے معاشرے میں امن اس وقت ہوگا جب ہماری زبان محفوظ ہوگی، معاشرے میں امن اس وقت ہوگا جب ہمارے ہاتھ محفوظ ہوں گے، ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچے گی، سمجھ لو کہ اس وقت معاشرے کے اندر امن و سکون آ جائے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی مدینہ المنورہ کے اندر، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ ابن سلام سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی مسلمان اور یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ کون؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ لگا کہ مدینہ کے اندر ایک شخص آنے والا ہے مکہ سے مدینہ آنے والا ہے، کہ وہ شخص جب مدینہ میں پہنچے گا اس کی وجہ سے مدینے کے اندر غوط خون خرابہ ہوگا، قتل و غارت گیری کے بازار گرم ہوں گے، بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا، یعنی وہ بھائیوں کو آپس میں لڑائے گا،
والدین کو اولاد کے ساتھ، اولاد کو والدین کے ساتھ لڑائے گا، کتنا فساد ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا نہ جانے جب وہ شخص مدینے میں آئے گا کتنی حالات خراب ہو جائیں گے، خون خرابہ ہوگا، لوگوں کی لاشوں کی انبار مدینہ میں گریں گے۔ ایسے سوچ ہی رہا تھا تو مجھے پتہ لگا کہ مدینے کے اندر وہ شخصیت پہنچ چکی ہے جس کا نام ہے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے سارے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گئے، اب میرے دل میں خیال آیا میں بھی جا کے اس شخصیت کو دیکھوں۔ اس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ رشتہ داروں کو آپس میں لڑائے گا، امن و سکون کو برباد کرے گا، میں جا کے اس کو دیکھوں تو صحیح وہ شخصیت کیسی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں گیا مدینہ میں لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں دیکھ رہے ہیں، تو جب میری نگاہ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار کو دیکھا، اتنا خوبصورت چہرہ، چمکنے والا چہرہ، اتنی چمک اور روشنی ہے، اتنی رونق ہے اس کے چہرے پر۔ جب میں نے اتنا خوبصورت چہرہ دیکھا میرے دل نے یہ گواہی دی ما ھذا الوجہ لیس الوجہ بوجہ کذاب، میرے دل نے گواہی دی اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ لوگ جمع ہیں، ارد گرد جمع ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر سب سے پہلے جو لوگ جمع تھے ان کو سب سے پہلا پیغام جو دیا، جو پہلا درس دیا، جو پہلا واعظ کیا وہ کیا تھا؟ فرمایا وہ امن و سلامتی کا درس تھا۔ آپ نے مدینہ کے رہنے والوں کو جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بدامنی پھیلائے گا، اس نے مدینہ میں آ کر سب سے پہلے لوگوں کو امن و سلامتی کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے خاتم ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں افشوا السلام بینکم۔ سب سے پہلی بات مدینہ میں آ کر، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، سب سے پہلی بات جو اللہ نے لوگوں کو سمجھائی بتائی وہ کیا تھی؟ ایھا الناس، اے لوگوں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو، یہ پہلا واعظ ہے۔ اور ایھا الناس کا لفظ تمام تفریقی اللہ کے رسول نے ختم کر دی، صرف اہل حدیث کو مخاطب نہیں کیا، صرف بریلویوں کو مخاطب نہیں کیا، صرف دیوبندیوں کو مخاطب نہیں کیا، جماعت اسلامی کو مخاطب نہیں کیا، تنظیم اسلامی کو مخاطب نہیں کیا، اشاعت توحید و سنت کو مخاطب نہیں کیا، جمعیت علماء اسلام کو مخاطب نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو مخاطب کر کے کہا ایھا الناس، اے لوگوں افشوا السلام بینکم، اگر چاہتے ہو آپ کے معاشرے میں امن ہو، امن و سلامتی کی فضا قائم ہو، سب سے پہلا یہ کام کرو افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کر دو۔ آج ہم سلام کرتے، آج ہم سلام نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں ہمارا سلام پہچان کا سلام ہوتا ہے، ہمارا سلام پہچان کا سلام ہے، جس کو ہم جانتے ہیں اسی کو سلام کریں، اور جس کو نہیں جانتے اس کو سلام نہیں کرتے۔ حالانکہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلم تعرف ومن لم تعرف، جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ آج ہم تو دیکھتے ہیں کہ میرا پڑوسی ہے اس کو سلام کر کے جائیں گے، دیکھتے ہیں رشتہ دار ہے سلام کر کے جائیں گے، دیکھیں کاروبار میں میرے ساتھ کام کرنے والا اس کو سلام کریں گے، بھائی ہے اس کو سلام کریں گے، جس کے ساتھ پہچان نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہم سائڈ مار کے گزر جائیں گے، ان کو سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا سلام پہچان کا سلام رہ گیا، بلکہ میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں، ہمارا سلام پسند کا سلام ہے، جس کو میں پسند کروں گا میں اسی کو سلام کروں گا۔ میں دیکھوں گا یہ میری جماعت کا ہے، یہ میرے مسلک کا ہے، تو میں اس کو گلے بھی لگاؤں گا، اس کا سلام بھی کروں گا، ہاتھ کا اشارہ بھی کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا بھی، اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکاؤں گا بھی۔ کیوں؟ یہ میری پسند کا ہے، میری جماعت کا ہے، ہاں وہ مذہبی جماعت کا ہو یا سیاسی جماعت کا ہو۔ ہم تو غیر مسلک والے کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، جو ہماری سیاسی پارٹی کا ہو ہم اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اتنی نفرت ہے، اتنا بغض۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلم تعرف ومن لم تعرف افش السلام بینکم، معاشرے میں امن چاہتے ہو، معاشرے میں سکون چاہتے ہو، اس کو بھی سلام کرو جس کو پہچانتے ہو، اس کو بھی سلام کرو جس کو نہیں پہچانتے، معاشرے میں امن آ جائے گا۔ دوسری بات جو ارشاد فرمایا اطعموا الطعام، لوگوں کا کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کیا، یہ کھانا کھلانا یہ کوئی چھوٹی نیکی ہے، یہ کوئی چھوٹی خوبی ہے؟ اللہ کی قسم یہ اتنی بڑی خوبی ہے، کسی کو کھانا کھلانا، کسی غریب کو کھانا کھلانا، کسی پڑوسی کو کھانا کھلانا، کسی یتیم کو کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار کو کھانا کھلانا، کسی نیک دیندار بندے کو کھانا کھلانا، یہ چھوٹی نیکی ہے؟ اس نیکی کی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو عزتیں عطا فرمائی تھی، مہمان نواز تھے نا۔ یہ مہمان نوازی والی صفت اللہ کی قسم اتنی عظیم صفت ہے کہ بندے کو زمین سے اٹھاتی ہے، آسمان کی بلندیوں پر لے کے جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، فرشتے آئے بیٹے کی بشارت دینے کے لیے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے، اور آئے کس لیے؟ بیٹے کی بشارت دینے کے لیے۔ جب گھر میں آئے ابراہیم علیہ السلام کیونکہ مہمان نواز تھے، اور مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے دروازے پر ایک کھڑکی لگائی ہوئی تھی، اس کھڑکی سے دیکھتے کہ محلے اور گلی سے باہر نکلنے والا کوئی شخص نظر ڈالتے، کوئی بھی شخص ہوتا اس کو دیکھتے، اس کو بلاتے، اپنے گھر میں بٹھاتے، اس کو کھانا کھلانے کا اس کو نہیں بھیجا۔ اتنی بڑی خوبی، فرشتے آ گئے انسانی شکل میں، آپ اٹھے جا کے فوراً گھر میں، کوئی تکلفات نہیں۔ آج تکلفات کی وجہ سے ہم اس نیکی سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں مہمان آئے گا 2-3 ہزار روپے ہوں گے، اس میں خرچ کرنے پڑیں گے، اس وجہ سے ہم جان چھڑاتے، کوئی تکلف نہیں کیا۔ گھر میں جو تھا گائے کا بچہ، بچڑا، اس کو فوراً ذبح کیا، ان کے سامنے آ کے تیار کیا، بروست کیا، پیش کیا۔ اب وہ فرشتے تھے، کھا نہیں رہے، ہاتھ پیچھے کر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہے کہ اس دور کے اندر اگر کوئی مہمان کسی کے گھر جا کے کھانا نہ کھاتا تھا، لوگ سمجھا کرتے تھے کہ یہ شخص کسی اچھے ارادے سے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہے، کھانا نہیں کھا رہے۔ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ابراہیم پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور آئے اس لیے ہیں آپ کو ساتھ بیٹے کی بشارت سنانے کے لیے آئے۔ یہ خوبی ایسی ہے کسی کو کھانے کھلانے والی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں اگر معاشرے میں امن قائم کرنا چاہتے ہو ہماری زندگی سکون سے گزر جائے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی فتنہ فساد نہ ہو، بالکل امن و سلامتی ہو، دوسرا کام یہ کرو اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اور تیسری بات اس حدیث میں جو ارشاد فرمائے، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کا مستحق سب سے پہلے انسان کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ سے شروع کریں، بھائیوں کے درمیان، اپنے پورے خاندان اور کنبہ اور قبیلہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کیجئے، ناراضگیاں ختم کیجئے اگر چاہتے ہو معاشرے میں امن۔ آج اللہ کی قسم بھائی سے تعلقات قائم کرنے کو تیار نہیں ہے، بھائی سے ناراض ہے۔ اور سنیں ابھی یہ داؤد کی آپ کو حدیث سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھائی اپنے بھائی سے 1 سال تک ناراض رہے گا، حجر اخاہ سنتن کسفک دمہ، جو 1 سال تک اپنے بھائی سے ناراض رہے گا، سمجھ لیں کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ 1 سال تک سوچئے گا آج ہماری ناراضگیاں کتنی عروج تک جا پہنچی۔ بھائی سے 1 سال ناراض رہے گا، گویا اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیجیے۔ چوتھی بات جو ارشاد فرمایا صلوا باللیل والناس نیام، صلوا باللیل والناس نیام، فرمایا نماز اس وقت اٹھ کے پڑھا کرو جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہو، ساری کائنات سوئی ہوئی ہو۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے یہ نماز کا تعلق، تہجد کا تعلق، یہ امن کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟
آپ کا کیا خیال ہے جو بندہ سردیوں کی راتوں میں رات 2-3 بجے اٹھے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھائے، مصلی کے اوپر کھڑا ہو کے لمبا قیام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، رکوع کرے، رکوع میں لمبی لمبی دعائیں پڑھے، سجدہ کرے، سجدے میں لمبی لمبی دعائیں پڑھے، اللہ کے سامنے روئے گڑگڑائے، ایسا شخص کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ ایسا شخص چوری کر سکتا ہے؟ ڈکیتی کر سکتا ہے؟ بدامنی پھیلا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے لوگوں یہ سمجھ لیں، چوری والوں آپ سے مخاطب ہوں، یہ 4 کام کر لیں، 4 کام کر لیں۔ افش السلام بینکم، چھوٹا ملے بڑا ملے، امیر ملے غریب ملے، دنیا دار ملے یا مذہبی بندہ ملے، اس کو سلام کیجیے، سلام عام کیجیے، اس سے پیار و محبت کی فضا قائم ہو، بدامنی ختم ہو۔ افش السلام بینکم، اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلائیں، یہ عادت ڈالیں لوگوں کو کھانا کھلانے۔ وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیجیے، رشتہ داروں کے درمیان جتنی ناچاکیاں ہیں، جتنی لڑائی جھگڑے، ان کو ختم کیجیے۔ اور چوتھی بات، صلوا باللیل والناس نیام، بدنصیب ہیں وہ لوگ جو سردیوں کی راتوں میں بھی فجر کی نماز اٹھ کے نہیں پڑھتے، بدنصیب ہیں وہ لوگ، ان کی بدنصیبی کے کیا کہنے جو ہفتے کے بعد جمعے میں نظر آتے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے ہے، کوئی اسلام آباد سے نہیں آیا، کوئی خانپور سے اٹک سے نہیں آیا، اسی محلے کے رہنے والے پڑوس میں نظر آئے۔ کتنی بدنصیبی ہے، آج عشاء کی نماز 7:15 7:30 بجے ہوتی ہے، 8 بجے جا کے سو جاؤ، اور 8 بجے سونے کے باوجود بھی جس کی فجر کی نماز 6:15 بجے بھی آنکھ نہیں کھلتی، اس سے زیادہ تو بدنصیب اور بدقسمت بندہ ہے کوئی نہیں۔ 4 کام کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس بندے کو جنت میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل کرے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی اس کو جنت میں جانے کے لیے دشواری نہیں ہوگی۔ 4 کام کرنے والا، 4 کام کرنے والا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ یہ ضمانت گارنٹی کس نے دی؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا امن چاہتے ہو، یہ مدینہ میں اللہ کے رسول کا پہلا پیغام، پہلا میسج، پہلا آواز، جس کے لیے لوگ کہہ رہے تھے نا یہ آنے والا ہے بدامنی پھیلائے گا، اس نے مدینہ میں آ کر لوگوں کو سب سے پہلے امن و سلامتی کا درس دیا۔ آج امن، آج سلامتی ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں؟ پوری دنیا میں امن نظر نہیں آتا بنو، اور ملک پاکستان میں امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آج نہ کسی کا گھر محفوظ ہے، آج نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، آج نہ کسی کا مال محفوظ ہے، آج نہ کسی کی اولاد محفوظ ہے۔ آج دن دہاڑے، دن کے اجالے میں آج چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے پاس توحید نہیں ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ جب توحید ہوگی امن ہوگا، توحید نہیں ہوگی امن نہیں آ سکتا۔ آج جس ملک کے اندر جگہ جگہ پر شرک کے اڈے موجود ہوں، جگہ جگہ پر مزارات قائم ہو، جگہ جگہ پر غیر اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہو، جگہ جگہ پر غیروں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکایا جاتا ہو، جس ملک کی حالت یہ ہو، کوئی گلی ایسی نہیں ہے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جہاں غیر اللہ کو سجدہ نہ کیا جاتا ہو، مجھے بتاؤ اس علاقے میں کبھی امن آ سکتا ہے؟ امن کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز توحید ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قریش والوں کو مخاطب کیا، اور قریش کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، سب سے اعلیٰ خاندان۔ اس قریش والوں کو، خاندان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا، کیا کہا؟ فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔ اللہ رب العالمین نے
قریش والوں کو مخاطب کر کے کہا فَلْيَعْبُدُوا اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو دکھاؤ۔ کون اللہ؟ جو اس بیت اللہ خانہ کعبہ کا رب ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس نے آپ کے اوپر دو انعام کیے۔ ایک انعام کیا ایک انعام الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ آپ بھوکے تھے، آپ کو کھانے کی ضرورت تھی، آپ کے پاس لباس نہیں تھا، لباس کی ضرورت تھی، اللہ نے آپ کو روزی دی، اللہ نے آپ کو رزق دیا، اللہ نے آپ کو پھل دیے، اللہ نے آپ کو لباس دیا، اس لیے اللہ ہی کی عبادت کیجئے۔ دوسرا اللہ نے انعام یہ کیا وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس اللہ نے آپ کو خوف سے امن دیا۔ مکہ میں بدامنی بہت زیادہ تھی، عروج پر تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ ظلم کا بازار گرم تھا، چوریاں ڈکیتیاں عام تھی، بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کیا جاتا تھا، لوگ دن کے دہاڑے چوریاں کرتے، بہت زیادہ بدامنی معاشرے میں مکہ کے اندر موجود تھی۔ آج مکہ میں بدامنی آپ کو نظر نہیں آئے گی، آج بے سکونی مکہ میں نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ مکہ والوں کے پاس توحید آئی، مکہ والوں کے پاس توحید آئی۔ جب سے مکہ والوں کے پاس توحید آئی، آج یہ مکہ پوری دنیا کو امن کا درس دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے مکہ والوں کے پاس توحید نہیں تھی، بدامنی تھی۔ جب مکہ والوں کے پاس توحید آئی، آج یہی مکہ والے پوری دنیا کو امن و سلامتی کا درس دے رہے ہیں۔ اور ایک توحید کے علم بردار سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل نے اللہ کی توحید کو پھیلایا۔ جب اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر جانے لگے تو اللہ سے کیا دعا کی تھی؟ مکہ تھا نا، کوئی چیز نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی درند پرند نہیں، جنگل بیابان ہے۔ آخر خوف تو آتا ہے نا، نبی ہونا الگ بات ہے، اولاد تو اولاد ہوتی ہے، باپ کا دل تو رکتا ہے۔ جب جنگل میں چھوڑ کے جانے لگے، ایک دعا یہ کی، فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانے لگے، تھوڑے سے آگے آئے، خیال آیا اولاد کہیں پریشان نہ ہو، بدامنی نہ آ جائے، اللہ سے دعا کرنے لگے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ فرمایا میرے اللہ، میں اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا دینا۔ کیا دعا کی؟ اللہ اس مکہ شہر کو امن والا بنا دینا۔ آج مکہ میں امن ہے، اس وجہ سے مکہ کے اندر توحید ہے، توحید ہے۔ آج ہمارے ملک میں، بالخصوص ملک پاکستان میں امن اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس خالص توحید نہیں رہی ہے۔ اور دوسری چیز امن کیسے ممکن ہے؟ جب معاشرے کے اندر عدل و انصاف قائم ہوگا، عدل قائم ہوگا۔ اور لفظ عدل قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تقریباً 24 مقامات پر یہ لفظ بولا ہے، عدل کرو۔ عدل کا لفظ کیا مطلب؟ یہ 24 مقامات پر لفظ عدل ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ 24 گھنٹے عدل ہونا چاہیے، ہر وقت عدل ہونا چاہیے، گھر میں بھی عدل ہونا چاہیے، مسجد میں بھی عدل ہونا چاہیے، اور بازار میں بھی عدل ہونا چاہیے، ہماری عدالتوں اور کچہریوں میں بھی عدل ہونا چاہیے۔ یہ 24 گھنٹے، ایک سیکنڈ بھی اور ایک منٹ بھی
اگر عدل نہیں ہوگا تو پھر یاد رکھیں کہ ملک کے اندر امن و سکون آ سکتا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تھی، اس پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے سامنے عدل و انصاف کی ایک مثال قائم کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا ایک عورت کو لایا گیا، نام اس کا فاطمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بڑی نامی گرامی خاندان ہے، قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے، چوری کر دی۔ اور یہاں سے یہ بھی یاد رکھ لیں کہ چوری سے مرد نہیں کرتے، چوری عورتیں بھی کیا کرتی ہیں۔ عورتوں کے اندر بھی یہ خرابی موجود ہوتی ہے چوری کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابی کے پاس وہ علاقے کے لوگ آئے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور اسامہ بن زید کے پاس اس لیے آئے کہ زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی تھے، جن کا نام بھی اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب میں ذکر کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا زید کو۔ اور اسامہ کے پاس اس لیے ہے کہ اسامہ زید کے بیٹے تھے۔ حضرت اسامہ سے کہنے لگے ہماری اس لڑکی نے چوری کر دی ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزا دیں گے، آپ اللہ کے نبی کے پاس چلیے اور کچھ اس کے اندر تخفیف سزا کے اندر ترمیم کروا دیجیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی پوری جماعت کو، اس عورت کو لے کے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی سزا کو معاف کر دیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں اللہ کے نبی آپ ان کی سزا میں ترمیم کر دیں، تخفیف کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے اسامہ کو ڈانٹا، غصہ کیا، اتشفع فی حد من حدود اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اسامہ تم اللہ کی حدود میں سفارشی بن کے آئے ہو، اللہ کی قسم یہ فاطمہ عام عورت ہے، میری بیٹی فاطمہ جو کون ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، جو جنتی عورتوں کی سردار ہوگی کل قیامت کے دن، اللہ کی قسم وہ میری بیٹی ہے، یہ عام عورت ہے۔ اگر میری بیٹی بھی فاطمہ بھی چوری کر لیتی، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ کاٹنے سے کبھی دیر نہ کرتا۔ یہ عدل و انصاف جب معاشرے میں ہوگا، اتنے عدل و انصاف کرنے والے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجموع الزوائد کے اندر علامہ حیثمی نے ایک روایت بیان کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نوکرانی تھی، خادمہ تھی، گھر میں کام کاج کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس کو بلایا، کسی کام کے لیے نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ کے ہاتھ میں مسواک ہے، مسواک کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھایا، پھر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور آپ نے فرمایا لولا ما خافت القصاص لضربتک بالسواک۔ اے نوکرانی خادمہ، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ کل قیامت کے دن رب مجھ سے پوچھے گا تو میں تجھ کو اس مسواک کے ساتھ ضرور مارتا۔ اس مسواک کے ساتھ، مسواک کے ساتھ کتنی مار ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارتے، غلط نہ مارتے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج لوگ نوکروں پہ، خادموں پہ کتنا ظلم کرتے ہیں، اتنا عدل و انصاف کرنے والے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ عمر کے دور کی مثال دے رہے کہ عمر کے دور میں امن تھا، سکون تھا۔ کبھی دیکھیے گا امن سکون کیوں تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں۔ ایک غیر مسلم آتا ہے، یہ سوچ کے آیا ہے، جا کے دیکھو تو صحیح، جس نے کیسر و کسرا کو شکست فاش دی، اتنا بہادر انسان، جا کے دیکھو تو صحیح وہ کون ہے۔ جب آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نا، آ کے صحابہ سے ملے، کہا آپ کی امیر المومنین کہاں ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے بتایا ہمارے امیر المومنین کو دیکھنا چاہتے وہ جاؤ، اس صحرا میں لیٹے ہوئے ریت کے اوپر اور نیچے پتھر رکھا ہوا ہے، یہ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ آج پروٹوکول اتنا ہے ہمارے ملک میں کہ 20% ہمارا پیسہ ضائع ہوتا ہے اس پروٹوکول کے اوپر۔ ایک وزیر اور بشیر کو 20-30 گاڑیاں دی جاتی ہیں۔ یہ کون ہے؟ 22 لاکھ مربع میل ہے، یہ کون ہے؟ آج ساری کائنات شیطان سے ڈرتی ہے۔ یہ شیطان اگر کسی سے ڈرتا ہے سیدنا عمر سے ڈرتا ہے۔ یہ عمر وہ ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، زمین پر ریت پر لیٹا ہوا ہے اور نیچے پتھر رکھ کے لیٹا ہوا ہے۔
اس شخص نے دیکھا یہ اتنا بڑا حکمران اور اس حالت میں لیٹا ہوا ہے، قریب آنے کی کوشش کی، قریب آنے کی کوشش کی، اب ڈرتا ہے، قریب نہیں آتا، کوئی گارڈ نہیں ہے، عمر کا رعب اتنا ہے، صرف رعب ہی نہیں، اللہ کی قسم علم کا بھی خوف ہے، اللہ کی قسم عمر کا تقویٰ بھی ہے، عمر کا جلال بھی ہے، قریب آنے کو تیار نہیں ہے، اور دور سے ہو کے کہتا ہے اے عمر تو نے اللہ کی زمین پر اتنا عدل و انصاف کیا ہے، اللہ کی قسم ہے، اب تیرا حق بنتا ہے کہ تو بے فکر ہو کے سو جا، تجھے کوئی جگانے والا نہ ہو۔ یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کی زمین پر عدل و انصاف قائم کیا، معاشرے میں امن تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھ کو اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اللهم اسمع عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت یا اللہ آسمان سے بارش رحمت کو نازل فرما، یا اللہ بارش کی ضرورت ہے، یا اللہ بارش نازل فرما، یا اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما، یا اللہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے نقصانات، پریشانیاں، بیماریاں ہیں، یا اللہ آسمان سے بارش رحمت کو نازل فرما۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مريئا مريئا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل اللہم انصر الاسلام والمسلمین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔